شہزاد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ شہر میں شہزاد صاحب کی بڑی بڑی مارکیٹس بن گئی۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ شہزاد صاحب کی کوئی عادات اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر شہزاد صاحب میں ایک خامی بھی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بڑے تکبر سے یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ شہزاد صاحب کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی ناز سے ہوئی تھی۔ ناز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب وہ یتیم ہو گئی۔ ناز کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی شہزاد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے ناز کی پرورش کی تھی۔ ناز کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور ہون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئی تھی۔ مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی بڑی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لینا، اور اس کی بہن نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے ناز کی شادی شہزاد صاحب سے ہو گئی تھی، مگر جو کہ ناز کو ملازمت سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں تھی، ناز نے صبر شکر کر کے شہزاد صاحب کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور شہزاد صاحب کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ والدین ایک ایک کر کے الگ ہو گئے اور شہزاد صاحب کی مارکیٹس اور بیرون ملک کے کاروبار بھی اچھے چلنے لگے۔ شہزاد صاحب کے کسی حاسد دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بزنس کسی کے گھر میں نہیں دینا ہے، دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ شہزاد صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف شہزاد صاحب کی بیٹی علینا بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ شہزاد صاحب نے اپنی بیٹی کی ہم عمر زوبی نامی ایک لڑکی کو پی اے رکھ لیا۔ زوبی ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی امجد صاحب کو سینے میں اتارنا شروع اور لندن میں موجود مارکیٹس کی وہ منیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زوبی نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ دوسری طرف شہزاد صاحب نے زوبی کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زوبی نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی کہ ایک لندن والا بزنس زوبی کے نام کیا جائے اور دوسری شرط یہ کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ شہزاد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زوبی کے نام کر دیا، مگر جب گھر میں دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی ناز نے کوئی جواب نہ دیا، مگر علینا نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری شادی کو رکھیں گے یا ہمیں۔ علینا کی یہ بات سن کر شہزاد صاحب نے علینا کی ماں ناز کو فوراً طلاق دے دی اور علینا کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ علینا ماں کے ساتھ ماں کی آبائی گھر میں آ گئی۔ شروع میں علینا نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے ناکامی ہی ملی۔ ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کرتے، لہٰذا علینا نے وہ سب چھوڑ کر اکیڈمی پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زوبی نے پاکستان والے کاروبار کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زوبی ہر چیز کی مالک بن گئی تو اس نے شہزاد صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی اور شہزاد صاحب نے بینک میں موجود رقم سے شراب اور زنا کاری میں مشغول ہو گئے۔ علینا کی ماں اس عمر میں طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے اور گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی گھر پر بیٹھی ہونے کا سوچ کر دماغ کے کینسر کا شکار ہو گئی۔ احمد تو مشکل سے گھر میں 1 سے 2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ اس نے ہر جگہ سے ایک مدد مانگی، مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ اور ایک بندے نے علینا کے جسم کو اور اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر علینا نے انکار کر دیا۔ علینا کے انکار کے بعد وہ علینا کو کہنے لگا کہ تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ علینا اس کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔ ادھر علینا کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، ساری رات وہ درد سے چلاتی تھی۔ علینا کی ماں کی تکلیف علینا سے برداشت نہ ہوئی تو علینا نے اس بندے کی بات مان لی، مگر اب اس نے علینا کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بیچنے کا کہا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ علینا نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال میں داخل کروا دیا اور خود اس کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف علینا کا باپ شہزاد بھی اپنے دوست کے ساتھ
دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ شہزاد کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک کاسی لڑکی آئی ہے۔ شہزاد اور اس نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا، اور جب مقررہ وقت پر وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف علینا نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو علینا نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں نے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔